السلام علیکم خواتین حضرات، آپ تمام دیکھنے والوں کو ربیع الاول کی مبارکباد کہ یہ بابرکت مہینہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ میں عزیز دوست خالد عرفان صاحب کا ایک شعر پہلے پڑھنا چاہتا ہوں کہ شعر کہتے ہیں وہ کہ میں ذکر احمد مختار کرنے والا ہوں، میں ذکر احمد مختار کرنے والا ہوں، تم اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ میں ذکر احمد مختار کرنے والا ہوں، تم اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع ایسا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین حضرات، آپ سب کو پتہ ہے کہ فرانس میں ایک ٹیچر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذہیب کے لیے خاکے بنائے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا رہا۔ پھر کسی غیرت مند مسلمان نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد فرانس کے صدر نے اسلام کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے ہیں، اور فرانس میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے تنگ کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا میں مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اس انتہا پسند ٹیچر کو نہیں روکا۔ یہ کون کام کرتا ہے خاکے بنانے کا؟ وہ جو ذہنی طور سے مفلوج ہوتے ہیں، جو انتہا پسند ہوتے ہیں۔ انتہا پسندی ہمیشہ مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہمیشہ یہ کام شروع یہ کرتے ہیں۔ خاکے بنانا ظاہر بات ہے بہت ہی ایکسٹریم کام ہے نا، کسی کو ایسے آپ جا کے تنگ کریں، اس کو نہیں کہتے انتہا پسند، مسلمانوں پہ انتہا پسندی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ خیر، یہ یورپ میں ایک عرصے سے اکثر و بیشتر وہ یہ چھیڑخانی کرتے ہیں آپ کا ایمان چیک کرنے کے لیے، اور اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کیا تم اپنے والد گرامی کو گالی دو گے یا ان کی تذیق اڑاؤ گے، تو یقیناً کوئی صاحب شعور انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اپنے باپ کو بھی گالی دے دیں، ان کا کوئی ایمان، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی، بات دراصل سیدھی ہے۔ سیدھی بات یہ کہ ہم مسلمان، ہم اللہ کی وحدانیت پر اور اپنے آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم عشق رسول کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہم تمام انبیاء پر جو اہل کتاب ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے۔ اور ہمارے عشق کا عالم کیا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ روز محشر اگر میرا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہو تو اتنا کرنا کہ میرا منہ شاف محشر کی طرف سے ہٹا دینا، دوسری طرف کر دینا، کہ مجھے یہ شرم نہ آئے کہ آپ کے امتی کا رزلٹ آج یہ نکلا ہے۔ اس درجہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، کاش ان جاہلوں نے کبھی سیرت مبارکہ پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ محسن اسلام پہ نہیں، محسن انسانیت پر جو ہے ایسے تہمات لگا رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ کچھ واقعات ایسے ہیں، آپ نے مائیکل ہارٹ کی کتاب تو یقیناً پڑھی ہوگی، نہیں ہے تو وہ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہے، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، سنیے گا، جا کے پڑھیے گا، کہ وہ کہتا ہے میرا بڑا دل تھا کہ میں یہ مقام جو ہے جیسس کو دیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، یا نیوٹن کو دیتا، لیکن جب میں نے بغور مطالعہ کیا تو واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی تھے کہ جو ڈیزرو کرتے تھے کہ میں ان کو نمبر 1 آدمی قرار دوں۔ اس نے دنیا کے 100 آدمی، بڑے آدمیوں کو ایک جگہ جمع کیا تھا، ان کے متعلق پڑھا تھا۔ ایک ایسے پیغمبر کو، ایک ایسے نبی کو کہ جن کا حسن سلوک ایسا تھا کہ انسان تو انسان، جانور کو اگر کوئی مار رہا ہوتا تو کہتے تھے خبردار یہ کام نہیں کرو، یہ بے زبان ہے، اس کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کرو۔ ایک دفعہ ایک جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی
تو دوسرے مخالف دشمنوں کے بچے بھی ساتھ میں آئے تھے، تو ایک صحابی ان کو کہیں ڈانٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور غصے سے بولے ان کو کیوں مار رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جن کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا، ان کے بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کسی کے بھی ہوں، خبردار جو کسی بچے کو تم نے ہاتھ لگایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس تھا۔ جنگ احد میں غالباً جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان اپنے لوگوں کو، شہیدوں کو وہاں دفنانے لگے۔ ان کو دفنانے کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن کے جو لوگ تھے ان کی بھی لاشیں پڑی تھیں۔ تو پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، وہ بھاگ گئیں، ان کی لاشوں کا کیا کریں؟ تو تھکے ہوئے تھے سب لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی قبریں کھودو اور اس میں ان کو دفناؤ۔ تو بڑی حیرت ہوئی صحابہ کرام کو کہ ان کی قبریں ہم کھودیں یا ان کے جو بندے پکڑے ہوئے ان سے جا کے ہم کہیں کہ بھئی تم آ کے اپنے لوگوں کی قبریں کھودو۔ اب اس موقع پہ آپ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس موقع پہ ان سے جا کے یہ بات مت کہنا، وہ اس وقت مغموم ہے ان کا دل، وہ اس وقت شکست خوردہ ہیں اور ان کے پاس اتنی جذبہ طاقت نہیں ہوگی۔ دشمن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر تم کھودو، اس کا دل اس وقت ٹوٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار اس نبی کی سیرت جس نے پڑھ لی، اکثر ریسرچر جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ کیوں مسلمان ہو جاتے ہیں؟ جب وہ تھورو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بتایا کچھ اور گیا تھا اور یہاں حقیقت کچھ اور ہے۔ اتنے بڑے نبی کی شان میں ایسی خاکے بنانے والے بد نصیب لوگ جو ہیں وہ کل بھی رسوا ہوئے تھے، آج بھی رسوا ہیں اور ہمیشہ رسوا ہوں گے۔ اچھا، اب آئیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں حل پہ بات کیا کرو۔ دیکھیے اس کے دو حل ہیں، ایک شارٹ ٹرم حل ہے اور ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے۔ شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فرانس کی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں پیسفل مظاہرے ضرور کرنے چاہیے، کسی کی جائیداد کو اپنے یا کسی غیر کی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو جو ہے نہیں خریدنا چاہیے، ان سے اپنے سفیر واپس بلانے چاہیے اور پورا بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ ان کی پروڈکٹ جب آپ لینا بند کریں گے تو اس کے بعد ان کو جو ہے احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے شارٹ ٹرم۔ اچھا، لانگ ٹرم سولوشن جو ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ اتنی زبردست بنائیں کہ اپنی معیشت اتنی مضبوط کریں کہ کبھی ان کی ضرورت نہ پڑے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ حاصل ہوگی ہمیں تعلیم اور مسلمانوں کے درمیان یونٹی کے ذریعے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم سے کتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ کچھ قیدی جو تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ہمارے لوگوں کو کچھ لکھنا سکھا دو، پڑھنا سکھا دو تو تمہاری سزا جو ہے وہ ہم کم کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کرنے پہ کس قدر زور دیتے ہیں، اور غور و فکر، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غور و فکر پہ بہت ایمفسائز کرتی ہے۔ کتنی آیات ہیں، کئی سو آیات ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اچھلتا ہوا پانی کیا ہے، ابر باران کیا ہے، آسمان کیا ہے، ہوا کیا ہے، بہت سائنٹیفک جو ہے وہ اشارے قرآن میں ملتے ہیں۔ اچھا خواتین و حضرات، یہ دنیا ایک ٹرین کی طرح ہے جس کو علم کا انجن چلاتا ہے۔ جب ہمارے پاس علم تھا تو دنیا کو ہم بھی لیڈ کرتے تھے۔ ابھی اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ آج مسلم دنیا کا ایجوکیشن ریشو آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لیس دین 40%، اور کرسچن دنیا کا ایجوکیشن ریشو مور دین 90%۔ تو مجھے بتائیے کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ صرف جاپان میں 780 یونیورسٹیز ہیں اور پورے 50-56 اسلامی ممالک جو ہیں اس میں 500 سے بھی کم یونیورسٹیز ہیں۔ صرف جاپان کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کرسچن دنیا کے 40 to 50% بچے they can afford to go to college۔ ہمارے less than 2% بچے they can afford to go
ٹو کالج تعلیم کے لیے. تو آج مقابلہ جو ہے وہ علم سے ہوگا, ترقی اور جو مسلز حاصل ہوں گے وہ علم سے حاصل ہوگا. آج آپ سچائی سے جائزہ لیجئے. دیکھیے لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو معیشت میں تعلیم میں اگر آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کی معیشت بھی مضبوط ہوگی. آج آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چوتھا آدمی, پانچواں آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے. اس دنیا کا جو کروڈ آئل ہے, ہمارے پاس 42% کروڈ آئل ہے اس دنیا کا. ہمارے پاس 26% اس پوری دنیا کی نیچرل گیس ہے. ربر, انڈونیشیا سب سے ون آف دا لیڈنگ کنٹری ہے جو ربر کو ایکسپورٹ کرتا ہے, اس کی بڑی تعداد مسلم ممالک کے پاس ہے. اور آج دنیا کا ایک سال کا اگر بزنس $80 ٹریلین ہے تو اتنی بڑی کمیونٹی کا پارٹیسپیشن کتنا ہے؟ سر پیٹ لیجئے 4%. 80% میں جبکہ ریسورسز ہمارے یہ ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تعلیم کی کمی. اگر تعلیم ہو تو ہم اپنی ڈرلنگ خود کریں نا بھائی, خود آئل نکالیں. پاکستان میں آئل نکلتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن ممالک آ کے حملہ کر دیں گے, کیونکہ تعلیم نہیں ہے نا, اس وجہ سے ڈرلنگ نہیں کر پا رہے. ہر چیز کا روٹ کوز اب جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو تعلیم ملے گی. اچھا, اب کرنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو تو تعلیم کو فروغ دیں. دیکھیے یورپ میں ہر 20 میل کے بعد ایک لائبریری آپ کو مل جائے گی. پاکستان میں آپ چلے جائیے, ہر 20 میل کے بعد ایک پیر کا آستانہ اور تعویذ دینے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. تعلیم کے ذریعے امتحان پاس کر لو, محبوب قدموں میں ہوگا, گارنٹی, اور یہ سارے یہ سلسلے آج تک چل رہے ہیں. جب یہ آستانے لائبریری میں تبدیل ہوں گے تبھی ہم ترقی کر سکیں گے. خواتین و حضرات, کچھ لوگ میری بات کا برا مانتے ہیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میری نیت اللہ جانتا ہے, اور میں یہ سلوشن سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کے علوم کو جو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, ہر علم اللہ کا ہے. اس دنیا کی ہر چیز رب العالمین نے بنائی ہے اور ہمارا حق ہے, مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے کہ اس کو ہم حاصل کریں. آج سے کافی عرصہ 4-5 سال پہلے میں ایک پروگرام میں ایک لیکچر کے لیے لوئیول کنٹک کے یہاں ایک اسٹیٹ ہے, وہاں گیا. ڈاکٹرز کی ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ بتائیے 500 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں چھوٹے سے ٹاؤن میں, اور کیا ریسپیکٹ ہے ان ڈاکٹرز کی وہاں پر, پاکستانی ڈاکٹرز کی. کیوں؟ تعلیم یافتہ ہیں. آج امریکہ میں آپ کسی بھی اسٹیٹ میں چلے جائیں, مسلمان کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں آپ کو, اچھے طریقے سے آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں, آپ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ تعلیم ہونے کی وجہ سے, اور کوئی وجہ تھوڑی ہے. 9/11 کے پہلے تو بہت ہی مسلمانوں کے ساتھ ان کا اچھا رویہ تھا, تعلیم کی وجہ سے. اچھا, اب دیکھیے ایک صاحب مجھ سے اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب آئے, مجھے الگ لے جا کے بڑی خاموشی سے رازدانہ انداز سے پوچھنے لگے, کہنے لگے فائق صاحب کیا مسلمان شروع ہی سے جاہل ہیں, تعلیم یافتہ نہیں تھے؟ میں نے کہا نہیں, یہی تو غلطی ہے, آپ نے پڑھا نہیں. طلوع اسلام جو ہے 7ویں صدی ہے غالباً, 7ویں صدی سے 12ویں صدی تک اگر دنیا میں 14 بڑے سائنٹسٹ تھے تو اس میں 10 مسلمان تھے. ابن سینا, ابن رشد, زہواری, اس کے علاوہ حسن بن ہیشم, وہ جن کی ایک کتاب ہے کینن آف میڈیسن, وہ تو یہ سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کون تھے؟ مسلمان تھے. ساری بڑی بڑی ایجادات کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے. مسلمانوں کے پاس اتنا علم تھا کہ بغداد کی ایک گلی میں 100 کتب خانے تھے. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے پاس 3 لاکھ کتابیں تھیں. ایک صحابی نے اپنا گھر بیچ کے جو ہے کتاب خریدنے کو پریفر کیا تھا, کتاب خرید لی تھی. جس زمانے میں یورپ میں خواتین اگر بائبل کو ہاتھ لگا لیں تو ان کو قتل کر دیتے تھے کہ تم نے ناپاک کر دیا. اس زمانے میں 170 مسلم خواتین اسپین میں کتابت کر رہی تھی قرآن حکیم کی. تو ہمارا وہ وقت تھا, پوری دنیا جو تھی اس کو ہم فتح کرتے تھے. ہماری مساجد میں ہمارے صحابہ اکرام جو تھے وہ وہاں بیٹھ کے قرآن پہ غور و فکر کرتے تھے. میں جلدی سے بتاؤں, کیلیفورنیا میں ایک امریکن پروفیسر پڑھا رہے تھے اسٹارز کے متعلق. تو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا, ہاؤ کم آل دیز اسٹارز آر اسٹارٹنگ ود دیئر نیم ALL. وہ بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جن کے AL
ال سے نام شروع ہوتا ہے. اچھا وہ اس نے بتایا کہ دیکھو جو انوینٹ کرتا ہے وہ اپنا نام بھی دے سکتا ہے. اتنے عرصہ پہلے مسلمان سائنٹسٹ 300 سے زائد اسٹارز کی ان کی لوکیشن اور ان کی ساری پراپرٹیز بتا رہے ہیں, اور آج کیلیفورنیا میں پڑھا رہے ہیں اور لڑکا امریکن پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا چکر ہے, ان کے نام ال سے کیوں شروع ہو رہے ہیں. یہ علم تھا. تو کیا تھا, ساری دنیا جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی. یہ ایک بڑی تفصیل ہے, کسی وقت آپ کو بتاؤں گا. اب آخری بات جو ہے, مختصر, ٹائم اتنا کم ہوتا ہے, کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج یہ حالت کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے ریسرچ کرتے تھے, ہم مسجد میں بیٹھ کر فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے, یہ کافر ہے, یہ دیوبندی ہے. دیکھیے یہ شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث اور سارے لوگ جو ہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, آخری نبی کو رسول اور آخری نبی مانتے ہیں, وہ ساری ٹرینیں جو ہیں ایک ہی طرف جا رہی ہیں. اپنے برانڈ کو بہت زیادہ اچھا مت بتائیے, اچھا سمجھیے, لیکن دوسرے کی برانڈ کی بے عزتی مت کیجیے. دوسرے پہ کافر کافر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ کی پٹائی ہوتی ہے تو کیا کوئی یورپ کا آدمی آپ سے پوچھتا ہے تم مسلمان ہو, سنی ہو کہ شیعہ ہو, تمہاری میں پٹائی کروں؟ نہیں, بے دریغ پٹائی ہوئی ہے. یورپ میں جب پٹائی ہوئی تھی آپ دیکھ کے ہل جائیں گے وہ تصویریں کہ کس بنیاد پہ اس میں سنی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے, ایک ساتھ کاٹے تھے گلے کھڑے کر کے انہوں نے. تو یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو اپلفٹ کیجئے. اور اگر وہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ if your religion is asking you to requiring you to hate someone, then you need another religion. اگر آپ کے مولوی آپ کو کسی سے نفرت کرنا سکھائیں, نفرت کی بات کریں, تو اپنا مولوی بدل لیجئے. نفرت کی بات مت کیجئے. جب یونٹی ہوگی, تعلیم ہوگی, تو ہی ہم آگے بڑھیں گے. خواتین حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ نے کیا سنی فرقہ بنایا تھا؟ سنی فرقہ نہیں بنایا تھا, انہوں نے سنت چھوڑی تھی اپنے پیچھے, جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور ہم تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں اور جہالت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے آپ کو یونائٹ کیجئے اور تعلیم کی طرف اپنے قدم بڑھائیے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, ورنہ یہ مزید آپ کو پیٹیں گے, آپ پٹتے رہیں گے اس دنیا میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سوری, آج ذرا لمبی بات ہو گئی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں, فائق صدیقی شو, اگر آپ ان کو سبسکرائب کر لیں تو بڑی عنایت ہوگی. خدا حافظ.